حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی مائیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور و تکبر پسند نہیں آیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان حشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اور اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی ہی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اس طرح نیک اور بد، نرم ہو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، فرمان الہی ہے، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔
ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کی منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 7 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کی سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس میں لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی دیکھ چکے تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، ترجمہ، اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے ہیں تو وہ نماز فجر میں مصروف تھے، یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈالوں گا تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کو خوب عزت فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس شیاطین کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ابن آدم قرآن مجید سے سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کر دی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ حضرت حوا کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ ہم نے کہا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
ابلیس کی انسان سے دشمنی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اس وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے۔ اس شیطان نے کہا کہ اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پہ حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور قابو کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا کہ آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے، جہاد کیوں کرتے ہو؟ تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور کے سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات کو رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنی آدم ابلیس کو دشمنی پر تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے ہیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرامدہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جا، ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تم سب کی سزا جہنم ہی ہے، جو پورا بدلہ ہے، اور ان اولاد آدم میں سے جسے بھی اپنی آواز خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا، ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، اور ان اولاد آدم سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی تو اے انسانوں، کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ آگاہ رہو، ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔